بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اس کے شر پہنچانے کے لحاظ سے انوالومنٹ ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے تھے انبیاء کرام، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام اس سے محفوظ تھے، نہیں، بلکہ وہ اس پرابلم میں، شیطان کی اس پرابلمز میں وہ بھی اس کا شکار بنے، جب کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے انبیاء کرام۔ اللہ نے آدم اور حوا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، بھٹکا دیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ شیطان کی ان کے ساتھ انوالومنٹ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ہی آدم اور حوا کو ورگلا کے، پھنسا کے، گمراہ کر کے جنت سے نکالا تھا، نکلوایا تھا۔ اس کا مطلب آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے نا، تو شیطان کی انوالومنٹ ان کے ساتھ بھی تھی۔ اسی طرح آگے چلے تو انوالومنٹ شیطان کی انبیاء کرام کے ساتھ کہاں کہاں ہے۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے اندر دو ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بیان کی تھی، تو جس کے بارے میں سوچا تھا نا کہ یہ تو بچ جائے گا اور باعزت جیل سے رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، اسے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ قرآن میں سورۃ یوسف میں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے بلا دیا اس کو جو بادشاہ کا ساقی تھا۔ کس کا معاملہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ، کہ ایک بے قصور قیدی بھی جیل میں ہے۔ پھر اسی طرح اس چیز کو یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے کہا تھا ایک مچھلی لو، اس کو پکا کے ہنڈیا میں ڈال کے سمندر کے کنارے کنارے چلتے جاؤ۔ جہاں یہ مچھلی سمندر میں چھلانگ لگا دے گی، وہ سمندر کے اندر خشک راستہ بن جائے گا۔ آگے جاؤ گے نا تو آگے خضر سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ سفر پر جا رہے تھے، یہ خیر کا سفر تھا، یہ موسیٰ کا خضر سے علم حاصل کرنے کا سفر تھا۔ تو راستے میں آرام کیا۔ تو یہ جو بھولنا ہوتا ہے، انسان کا بھولنا، اللہ نے اس بھولنے کو بھی شیطان کے معاملات کے ساتھ اٹیچ کیا کہ یہ شیطان کی انوالومنٹ سے بھولنا ہے۔ اور وہاں پر جب جا رہے تھے تو ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر چل پڑے۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھوک لگ گئی ہے، کھانا نکالو، کھا لے، مچھلی نکالو۔ اس نے کہا، ساتھی نے کہا، أَرَأَيْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ۔ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہے وہ پچھلی جگہ پر جب ہم وہاں رکے تھے اور ریسٹ کے لیے، مچھلی وہیں سے ہنڈیا سے نکل کر وہ سمندر کی طرف گری تھی، چھلانگ لگائی تھی اور وہ خشک راستہ بن گیا تھا۔ لیکن میں آپ کو آپ تھوڑا آرام کر رہے تھے اور اس کے بعد میں نے سوچا جب آپ اٹھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ جب آپ اٹھے تو ہم چل پڑے، اس لیے کہ وہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مچھلی ادھر گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر کا راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام تعلیم اور تعلم کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ دو جگہ پر بھولنا، اللہ نے اس بھولنے کو شیطان کے ساتھ منسوب کیا کہ یہ شیطان کی انوالومنٹ سے بھولنا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھولتے ہو تو اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کے لیے بہترین ذکر سبحان اللہ
الحمدللہ، اللہ اکبر، کثرت سے اس کا ورد کیا کریں اور تعوذ پڑھا کریں۔ اسی طرح یہی انبیاء کرام نہیں ہیں جو اس پرابلم میں، بلکہ آگے دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، وہ کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ کہتے ہیں رب انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، بیماری بھی آئی تھی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا، اور ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے اور شیطان نے میری صحت کو ڈسٹرب کیا ہے، کیونکہ جو نصب ہوتا ہے رب انی مسنی الشیطان بالنصب، جو نصب ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ جسمانی نقصان پہنچنا، لاس ہونا، یعنی صحت ڈسٹرب ہونا، اور عذاب وہ ہوتا ہے جو مالی نقصان ہو۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وہ جو اتنی ان کو پرابلم آئی تھی اور وہ میڈیکل ایشو آئے تھے، سارا کچھ کس کی طرف منسوب کیا تھا؟ شیطان کی طرف۔ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اس کا مطلب ہے کہ شیاطین کا، ان کے کرتب، ان کی چالیں، انبیاء کرام بھی ان کی چالوں سے نہیں بچ پائے تھے، وہ بھی شیاطین کے ٹارگٹ پر تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی رحمت، اور وہ خود اللہ کے نبی، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو عام انسان تھوڑے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کی والدہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی بیٹی تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی رحمت، وہ بھی انبیاء کے گھرانوں میں سے تھی، اور وہ بھی آزمائش میں آئیں۔ اس کا نبی بھی آزمائش میں آتے ہیں، نبیوں کے کنبے قبیلے بھی آزمائش میں آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ان آزمائشوں میں آتے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی آزمائشوں میں آتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ جو بیوی تھی نا رحمت، وہ رحمت پتہ کون تھی؟ حضرت رحمت بنت افراہیم ابن یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبیوں کی لڑی سے، ایک سے دو نبی، تیسرا نبی، چوتھا نبی، تو ان کی بیوی تھی، آزمائش میں آئیں۔ وہاں بھی اللہ اس شیطان کی چالوں سے میں محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ نے کیوں کہا اپنے نبی کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے آپ کو ٹچ یا مس ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آئیے اور تعوذ پڑھیے۔ یہ بہت ساری بیماریاں شیطانوں کی طرف سے ہیں۔ شیطان انسان کی باڈی میں جاتا ہے، اس کے سر میں جا کے بیٹھتا ہے، تو اس بیماری کو ہم لوگ مائگرین کہتے ہیں۔ وہ انسان کی پشت میں جا کے بیٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مورا ہل گیا ہے۔ وہ گھٹنوں میں جا کے بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں سپیس پیدا ہو گئی ہے۔ وہ معدے میں جا کے جہاں وہ بیٹھتا ہے یہ پرابلم، اور دنیا میں اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں وہاں سے شیطان کو بھگاتا ہوں۔ جب میں شیطان کو بھگاتا ہوں تو اسی سیشن میں انسان اس پرابلم سے نجات پاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں اور زلیخا کا قصہ دیکھیں۔ زلیخا کی چال اور شیطان کی چال، اور یہ سارا کچھ کیا تھا، اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، شیطان اپنا کام یوسف علیہ السلام اور زلیخا پر اس نے چلا دینا تھا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی کوئی خاص نشانی دکھا کے بچایا نہ ہوتا تو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام اس پرابلمز میں، شیطان کی پرابلم میں نہ بچ پائے
اور اس کا شکار بنے اور ان کو شیطان کی جو پرابلمز ہیں فیس کرنا پڑی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمیں شیطان سے، اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، اور تحفظ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو شیطان کے شکار سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔